السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اہل سادات کا قافلہ یزید کے دربار میں۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں کیسے پہنچا؟ ابن زید کے حکم سے قیدیوں کی رسیاں اور کس دی گئی اور پھر اہل سادات کا یہ مظلوم قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ الٹے بندھے ہوئے تھے، رسیوں سے بدن جکڑے ہوئے تھے، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار تھے۔ سخی لجپال کا سر اقدس نیزے پر لٹکا ہوا تھا اور ان کا وارث آج خدا کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ دنیا والوں دیکھو، درد دل کی نظر سے دیکھو، اشکبار آنکھوں سے دیکھو اور چشم گریہ سے دیکھو کہ شام اور عراق کے ریگستانوں میں یہ کس کا قافلہ ہے جن کے ہاتھ رسیوں سے الٹے بندھے ہوئے ہیں؟ یہ کون ہیں جو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار ہیں؟ یہ کون ہیں جن کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ یہ کون ہیں جن کے سروں پر کوئی کپڑا نہیں؟ سنو، شان کائنات پر اپنی رحمت اور برکت کی چادر دینے والے آج بے پردہ ہیں۔ قیامت کے دن گناہ گاروں کی مدد کرنے والے آج خود بے یار و مددگار ہیں، اور نسل انسانی کے قیدیوں سے اچھا برتاؤ کی تلقین کرنے والے آج خود ظالمانہ سلوک برداشت کر رہے ہیں۔ خدا کی شان بے نیازی، سادات کے مظلوم قیدیوں کا قافلہ بڑے ہی صبر و شکر کے ساتھ اس مصیبت میں بھی ذکر الہی کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ راستے میں علی عابد کو خیال آیا کہ بہت دن ہو گئے، باپ کے سائے سے مرحوم ہو گئے۔ ارادہ کیا کہ باپ کے سر کو سلام کرو، مگر یہ دیکھ کر کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں ہیں، بول اٹھے کہ میں کس ہاتھوں سے سلام کروں، میرے ہاتھوں میں تو زنجیریں ہیں۔ ناراض نہ ہونا قبلہ کعبہ، آج عابد آپ اسیرے، آواز آئی سر دے وچوں اے اللہ دی تقدیرے، پر خیال رکھی او دے پردے دا بچڑا، تیرے نال میری ہمشیرے۔ یزید اپنے شہنشاہی دربار میں ایک سنہری تخت پر کیس و کسرا جیسی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ارد گرد مسلح پہرہ دار ہاتھوں میں نیزے لیے کھڑے تھے۔ کنیزیں اور غلام چاروں طرف بدن پر ریشمی لباس اور سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہنے خدمت گزاری کے لیے حاضر تھے۔ رقص و سرور کی محفل تھی اور رباب اور شراب کا دور چل رہا تھا کہ عروہ بن قیس دربار میں حاضر ہوا۔ یزید نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ ابن قیس نے جواب دیا، فتح و نصرت کی خوشخبری لایا ہوں، اور خاندان سادات کی قید اور ابن علی کا سر بھی ساتھ ہے۔ یزید یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور پھر وہ محشر خیز وقت بھی آ گیا کہ اہل سادات کے مظلوم قیدیوں کا قافلہ بھی دمشق میں آن پہنچا، اور پھر سیدانیوں رسیوں میں جگڑی ہوئیں اور سہمی ہوئی یزید کے دربار میں کھڑی تھیں، اور فاطمہ کے لال کا سر مبارک ایک سونے کے تھال میں یزید کے سامنے تھا۔ یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، تیرا باپ حسین کا ارادہ تھا کہ میری حکومت کا تختہ الٹ کر خود حکومت کرے، مگر خدا نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اگر تیرا باپ بھی میری بیعت کر لیتا تو آج جس طرح میرے نکارے بج رہے ہیں اس کے بھی شایان شان بجتے، اور وہ قتل نہ ہوتا، اور نہ اس کے بچے قتل ہوتے، اور نہ ہی تم قیدی بنتے۔ پھر ہاشمی شیر کی گرج نے یزید کے قصر شاہی کی دیواریں ہلا دیں اور بولے، خاموش، ہاں میرے باپ نے تیری غیر اسلامی حکومت، تیری ملوکیت اور آمریت، تیرے فسق و فجور کے خلاف جہاد کر کے تیرے ہی ہاتھوں مری ہوئی خلافت اسلامیہ
اور روح جمہوریت کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اور میرا باپ مرا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹوا کر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا۔ علی عابد نے اتنا کہا تو امام پاک کے سر اقدس نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور علی عابد نے پھر خوشی سے فرمایا کہ دیکھ، یہ میرے باپ کی زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اور میرا باپ تجھ جیسے فاسق و فاجر اور شریعت کے بانی کی بیعت نہ کر کے آئندہ آنے والی نسل مسلمان کو یہ سبق دے گیا ہے۔ ابھی آپ بیان ہی کر رہے تھے کہ مشق کی جامعہ مسجد سے ظہر کی نماز کی اذان کی آواز آئی۔ سید پھر جوش میں آ گیا اور بلند آواز سے فرمایا، اے خدا و رسول کے باغی یزید، اذان میں میرے نانا پاک کا نام ہے یا تیرے باپ کا؟ یزید خاموش ہو گیا، اور حسینی شیر نے فرمایا کہ تیری فتح و نصرت کے نکارے بج کر ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نانا مصطفیٰ کی اذان قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور پھر بولے کہ بیمار ہوں، یتیم ہوں، بے کس ہوں، بے وطن ہوں، ہوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا ہوں حسین کا، بانوں کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، باغے جہاں میں ایک ہوں، ہودا ہوں حسین کا۔ بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، کاٹوں گا جڑ سے نخلے تمنا حسین کا، یوں سیدوں کی نسل کو مٹاؤں گا دیکھنا، جائے گی بھول نام بھی دنیا حسین کا۔ عابد نے ڈٹ کر کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ پھر یزید نے علی عابد کی طرف سے منہ موڑ کر حضرت زینب سے پوچھا تو کون ہے؟ ثانیہ زہرا نے فرمایا میں اس شاہ حسین کی بہن ہوں جس کا نام گل ایمان ہے۔ سیدہ زینب نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ میں بنت علی ہوں، اور میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا، میری ماں تیری ماں سے افضل تھی، میرا نانا تیرے نانے سے افضل تھا، اور میں وہ ہوں جس کے سر سے ایک دفعہ چادر سرک گئی تھی تو خدا نے سورج کو چھپا دیا تھا، مگر آج وہی زینب تیرے دربار میں بے حجاب کھڑی ہے۔ یزید تیرے ظلم کی انتہا ہو چکی کہ تیری ماں، بہنیں، بیٹیاں تو پردے میں ہیں، اور محمد کی نواسی علی کی جائی اور فاطمہ کی لختے جگر تیری لونڈیوں اور تیرے غلاموں کے سامنے رسیوں میں جگڑی ہوئی بے پردہ کھڑی ہوں، اور تو نے دنیا کی جس عارضی حکومت کے لیے اہل بیت اطہار کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا وہ حکومت مٹ جائے گی، اور میرے بھائی کا خون حق بہت جلد رنگ لائے گا، اور یہ تیرا خیال غلط ہے کہ میرے بھائی حسین کا نام مٹ جائے گا، نہیں بلکہ میرے بھائی کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس نے قوم کو زندہ کیا، مسلمان نسل کو زندہ کیا، دین اور حق کو زندہ کیا، اور مری ہوئی روح کو جمہوریت کو زندہ کیا۔ یزید خاموش رہا اور حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیاں کھول کر ان کو قید خانے کی اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ حضرت پیغمبر تھی اور شام کا قید خانہ اہل بیت تھی اور دمشق کی اندھیر کوٹری۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ اپنی باپ کی جدائی میں رو رو کر تھک چکی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے، اور اب قید خانے کی کوٹری میں اس کی حالت اور بھی نازک اور قابل رحم تھی۔ وہ پھپھی زینب کے پاس جاتی تو چین نہ آتا، وہ ماں شہربانو کے قریب ہوتی تو سکون نہ ملتا، نہ پھپھی پاس ہوتی نہ اماں پاس ہوتی، برہنہ سر کھڑی تھی اور دروازے پہ روتی تھی۔ وہ قید خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی تھی کہ شاید میرا باپ کہیں سے آ جائے،
میرا بھائی اکبر کہیں سے نکل آئے، میرے اصغر کی ننھی سی صورت کہیں سے ظاہر ہو جائے، اور وہ ایک قید خانے کے دروازے پر بیٹھی گریہ زاری کر رہی تھی کہ ایک سوار پاس سے گزرا۔ بی بی سکینہ نے آواز دی کہ اے جانے والے خدا کے لیے میری ایک بات سن جانا، اور سوار قریب آیا۔ کی کیا کہتی ہو بچی؟ بی بی سکینہ نے پوچھا، تو کہاں جا رہا ہے؟ سوار نے جواب دیا کہ مدینے کا مسافر ہوں اور کربلا کے راستے مدینے جا رہا ہوں۔ مدینے کا نام سنا تو چلا اٹھی، کربلا کا نام سنا تو تڑپ اٹھی۔ سوار نے پوچھا کہ بی بی تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، کربلا جا رہا ہے اور میرے باپ حسین کی لاش ہے، اس لاش کو کلاوے میں لے کر میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا امام آپ کی مظلوم بیٹی سکینہ شام کے قید خانے کے دروازے پر ننگے سر بیٹھی آپ کی راہ دیکھ رہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے اور سلام عرض کرتی ہے جو وہ تجھ سے کہے کہ میں خیمے میں سوتی چھوڑ آیا ہوں، کہنا میں در زندان میں روتی چھوڑ آیا ہوں۔ سوار کو پیغام دینے کے بعد بی بی پاک بے ہوش ہو گئیں۔ سیدہ زینب نے اٹھایا، کوٹری میں لے گئیں۔ بچی سکینہ نے آنکھ کھولی، بھائی عابد کو دیکھا، ماں اور پھپھی کو دیکھا، اور پھر ابا حسین کو پکارتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ ایک رات آدھی گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، سب دنیا سو چکی تھی کہ قید خانے کی اندھیری کوٹری سے رونے کی دردناک آوازیں آ رہی تھیں، آہو بکا کے جا سوز نالوں کی صدائیں اب بلند ہو رہی تھیں۔ یزید اس دردناک آہو بکا سے سو نہ سکا، اٹھا اور قید خانے گیا۔ دیکھا تو اندھیری کوٹری میں سیدہ زینب اپنے بھائی کا سر جولی میں لے کر یا حسین کے نعرے لگا رہی تھی کہ عرش الہی کا کلیجہ بھی پھٹ رہا ہے۔ یزید نے کہا اے سیدہ خدا کے لیے رونا بند کر دے، کہیں تیرے نانا پاک کی امت پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ یزید کے اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی اگر کوئی انسان اسلام کے اس باغی، دین کے اس دشمن اور حق و صداقت کے اس مخالف کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کر کے خلافت اور امامت کے متعلق سوچتا ہے تو یہ اس کی ضلالت اور گمراہی کی دلیل ہے اور اس کے دل کی غلافت کا ثبوت ہے، اس لیے کہ وہ حق و ہدایت کا مرکز، دین و اسلام کا پاسبان، خلافت اسلامیہ کا محافظ اور شریعت مصطفیٰ کا رکھوالا، اور کہاں یہ فسق و فجور کا پیکر، الحاد و باطل کا مجسمہ، یش اور فحاشی کا دل دادا، وہ وارث بحر و بر کا ہے، یہ بندہ مال و زر کا ہے، وہ محسن سارے عالم کا ہے، یہ دشمن علی کے گھر کا ہے، وہ رہبر ہے یہ ہرزن ہے، وہ صورت ہے یہ مورت ہے، وہ صادق ہے یہ فاسق ہے، وہ رحمت ہے یہ زحمت ہے، اور اہل بیت کا یہ مقدس قافلہ، آل نبی کا یہ نورانی گھرانہ، مدینہ منورہ پاک کی گلیوں اور نانہ مصطفیٰ کا سبز گنبد چھوڑ کر کوفہ کے ریگستان میں اس لیے آیا تھا۔ وہ آئے تھے خدا کے نور سے ظلمت کو مٹانے، وہ آئے تھے رخ الہاد سے پردہ ہٹانے کو، وہ آئے تھے کہ باطل ہر جگہ ناکام ہو جائے، وہ آئے تھے شریعت کی اطاعت عام ہو جائے، وہ آئے تھے ملے انسان کو انسان کی عظمت، وہ آئے تھے ملے قرآن کو قرآن کی عظمت۔